پھر آپ نے ایک مرثیہ پڑھا اسٹیج پہ, آپ بہت وائرل گئی ہیں. وہ مرثیہ پڑھتے ہوئے آپ کیسا فیل کریں گے؟ ایسے کفن دوں لاش کو. حضرت امام حسین نے کیا قربانی پیش کی کربلا میں, مجھے کربلا کا واقعہ نہیں پتا تھا, اس لیے 4 سال پہلے غربت نصیب ہوں. جی میں نے اردو اور فارسی میں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے, اور ابھی میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنگر ہے, اس کا تو کام ہے کچھ بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی گا سکتی ہے, ایسا تو نہیں. ایک شہزادی تھی جو حبش کی تھی, جو مسلمان نہیں تھی, لیکن ساری زندگی اپنی محبت اہل بیت, خدمت اہل بیت میں گزار دی, اور بی بی زہرا کی کنیز بن کر ساری زندگی گزار دی. اگر آپ کو نام پتہ ہے تو کمنٹ کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی بھی رتبہ پانا ہے تو امام حسین سے لو لگائیے, کیونکہ امام حسین نے ایک صدا دی تھی, حل من الناس ینصرونا, کہ ہے کوئی میری مدد کو. اس وقت کچھ لوگ آئے, لیکن آج لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ پوری دنیا میں امام حسین کا پرچم لہرا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانیت کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا مہا بلیدان دیا تھا 71 ساتھیوں کے ساتھ, انسانیت کو زندہ رکھا. ان کے دل میں کیسے اس طرح سے فیلنگ آئی, محبت امام حسین کس طرح سے بڑھتی, پہلے یہی پوچھتے ہیں. جی پہلے تو آپ کا شکریہ. مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے جب سے میں نے یہ نوحہ اور مرثیہ پڑھنا شروع کرا, اور یہ سب میں سب سے زیادہ شکر گزار حسین ڈے بنگلور کی ہوں, اور جناب آغا سلطان جی کی, جنہوں نے مجھے امام حسین سے اور کربلا کے پورے واقعے سے تعارف کروایا. اس سے پہلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں صوفی کلام پڑھتی ہوں, اور میں بہت پہلے سے دراصل پڑھتی تھی من کنتو مولا علی, لیکن اس میں حضرت علی کا بھی ذکر ہے, اس میں حضرت امام حسین کا بھی ذکر ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین نے کیا قربانی پیش کی کربلا میں, مجھے کربلا کا واقعہ نہیں پتا تھا. اس لیے 4 سال پہلے جب مجھے پتہ چلا کہ کربلا میں انہوں نے جو عظیم قربانی پیش کری, تب سے آپ دیکھیں گے میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر. ہاں جی, ہر سال وہ درد بڑھتا گیا, کیونکہ میں جتنا پڑھتی گئی اتنا ہی میرے اندر جو درد ہے اور جو مجھے محسوس ہوتا ہے, اور ایک تو درد کا احساس ہے ہی, دوسرا ایک احساس ہے وہ ہے کریج کا, ہمت کا, کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں, لاشیں بچھ رہی ہیں, لیکن پھر بھی ان کا عزم لرزا نہیں, وہ بالکل ڈٹے رہے کہ مجھے انسانیت کے لیے لڑنا ہے, تو میں بے شک مر جاؤں, میرا پورا خاندان مر جائے, مٹ جائے, لیکن مجھے صرف انسانیت کے لیے لڑنا ہے. آئی تھنک دیٹس دا بگیسٹ میسیج جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے, لینا چاہیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنگر ہے, اس کا تو کام ہے کچھ بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی گا سکتی ہے, ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے. دراصل میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں. جب سب سے پہلی بار جناب آغا سلطان جی نے ہمیں بلایا تو ہم ان کے پاس گئے. انہوں نے پوچھا کہ میں نے آپ کو پہلے گاتے ہوئے سنا ہے, آپ قوالیاں گاتی ہیں, غزلیں پیش کرتی ہیں. میں نے کہا ہاں جی ایسا ہے. انہوں نے بولا ہماری نا ایسے جو حسین ڈے ہوتا ہے, مجلسیں ہوتی ہیں, یہ سب, اس میں کوئی بھی سازندے استعمال نہیں ہوتے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو نہیں گا پائیں گے پھر ایسے, کیونکہ ہم نے پہلے کبھی کیا ہی نہیں. لیکن انہیں بہت بھروسہ تھا, بہت یقین تھا مجھ پر. انہوں نے بولا کہ نہیں ہو جائے گا آپ سے. تو پہلے حسین ڈے میں اگر آپ دیکھیں جا کے ویڈیو, تو پہلے حسین ڈے میں میں نے من کنتو مولا ہی پڑھا ہے, شاہ مردان علی پہ, ہاں جی. پھر اس کے بعد جو اگلے سال تھا, پھر میں نے سب سے پہلی بار اپنی لائف میں ایک نوحہ پڑھا تھا, تدفین امام حسین میں نے پہلے پڑھا, اس کے بعد بابا میں سکینہ, اور پھر اس کے بعد شام غریبہ. تو ایسا نہیں ہے کہ میں بس سنگر ہوں تو گانا ہے, کیونکہ میں نے دراصل بہت پڑھا, انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں تھیں. اور آپ یقین کریں گے کہ پہلے حسین ڈے سے میرے گھر میں اتنی کتابیں ہوں گئی ہیں صرف حضرت امام حسین پہ, ان کی قربانی پہ, پنجتن پاک پہ, ان سب پہ. اردو کیسے سنبھالی آپ نے, یعنی اردو کیسے, کہاں سے سیکھی؟ جی میں نے اردو اور فارسی میں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے, اور ابھی میں BA کر رہی ہوں اردو سے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں. دیکھیے شیعہ کمیونٹی ایک ایسی ہے جس کی طرف تیر زیادہ آتے ہیں. مولا حسین پہ بھی تیر زیادہ آئے تھے, اور سنا ہے کہ جس پیڑ پہ پھل ہوتے ہیں اس پہ پتھر زیادہ لگتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے سماج والے کچھ
आवाज उठाए? नहीं ऐसा पापा कभी को? भी नहीं ऐसा टॉर्चर कभी करते? नहीं हुआ। पापा जी को टॉर्चर करते? नहीं एक्चुअली मैंने ये कि क्या देखा है शुरू कि कर मुझे दिया? सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसी कम्युनिटी से मिली है एक्चुअली। जब हाँ जी, मैंने जितनी भी मजलिसें मैंने आज तक पढ़ी हैं, इतना उन्होंने मतलब ऐसे अपने हाथों पे उठा के रखा हुआ है मुझे, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग हिंदू ब्राह्मण हैं, तो बहुत हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि इनको ऐसा ना हो वैसा ना हो। तो आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त जो मिली है वो इस कम्युनिटी से मिली। मरसिया पढ़ा स्टेज पे, आप बहुत वायरल गई हैं, वो मरसिया पढ़ते हुए आप कैसा फील कर रही थी? हम जब घर पे भी जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, रिहर्सल करती हूँ, तो तब मेरे आँख से जो आंसू निकलते हैं वो तो है ही, लेकिन जो मेरी मम्मा भी सुनती हैं, मेरे पापा भी सुनते हैं और रोज़ सुनते हैं। आप देख रहे हैं ना कि कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है तो हम रोज़ रिहर्सल करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, वो रोज़ सेम मरसिया सुन रहे हैं और रोज़ वही रो रहे हैं, और इस बात के जो गवाह हैं वो मेरे पापा हैं। रोने वालों है ये घड़ी शोर शैन की, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। कूफे से आए पहन जो सज्जाद बेड़ियाँ, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवां, हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहाँ कहाँ, कैसे कफन दूं लाश को गुर्बत नसीब हूँ, बाबा मैं आज तुमसे ज़्यादा गरीब हूँ। रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिल के इकट्ठा करो ज़रा, उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा, रुख कैसे सूए काबा हो ज़हरा के चैन का, सर ही नहीं रहा मेरे बाबा हुसैन का, सर ही नहीं रहा मेरे बाबा हुसैन